اللہ نے جہنم کو قرار دے دیا۔ میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اور میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور ان دنوں میں بابا جی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں توجہ فرمائیے گا، ہاں کسی کا بھی حق نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے میرے عزیز پڑھ رہے تھے، میرا خیال ہے وہ 4 کو بندیاں دا حق کھا گئے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے بانی کے ساتھ بھی، پڑھنے والے کے ساتھ بھی۔ اب میں بھی یہاں رک کے کھڑا ہو جاؤں تو پھر یہ بالکل زیادتی، تو اگر کوئی ویسے چھین کے اتار لے تو پھر زیادہ زیادتی ہے۔ تو میں التماس کروں گا جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے ان سے، اور جو بعد میں پڑھیں گے ان سے بھی، کہ میں کہہ رہا ہوں کسی کا بھی حق نہیں کھانا چاہیے، اور کیونکہ یہی وہ واحد منبر ہے کہ جہاں پہ حق کھانے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے وقت کے اندر ہر جگہ، ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے کھا جانا ہی حق ہے، کسی کا وقت کھانا بھی کسی کا حق کھانا ہے۔ میں نے اس لیے خطبہ نہیں پڑھا تھا، تو چلے میں نے کوئی بات پہنچانی تھی، پہنچ گئی۔ آیت اگر کہیں تو تھوڑی سی پڑھ دیں۔ ویسے تو اس دور میں بندے ذاکر صرف انہوں سمجھ دینے جیڑا سوزی ہے، حالانکہ ایسی بھی ذاکر ہے بھائی، وہ ذاکر وہ ہوتا ہے جو ذکر کرے۔ ہاں تو ہم بھی ذاکر ہیں، بس یہ ہے کہ ہم سوزی سر نہیں لگا سکتے، لیکن کوشش کریں گے کہ اللہ کا کلام پہنچا دیں۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سور لگا نہیں سکتے، ویسے سور ہے آپ جی جو بات آپ کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ صحیح، مہربانی، بہت شکریہ بابا جی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اس کا ترجمہ کم از کم شیعہ قوم کے بچے بچے کو آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر رجوع کرو رسول سے اور ان کی آل سے۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو ساری زندگی میں، زیادہ دیر نہیں، یہیں پہ ایک جملہ کہنا جا رہا ہوں۔ ساری زندگی، اور یہیں پہ چونکہ میں نے 2 ذاکرین بھی سنے ہیں، یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی دیکھا ہے، تو مجھے زیادہ دیر اس کی تمہید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک لمحے میں ایک جملہ کہہ کے صرف عقیدے والوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں یہاں کھڑا ہو کے بابا جی کہوں کہ میں عقیدے والے دیکھنا چاہ رہا ہوں تو پھر میری غلطی ہے نا، چونکہ وہ تو میں دیکھ چکا، لیکن بیدار کروں نیاز حسین۔ جب اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو وہ جو جن کے دلوں میں ہمیشہ سے آل محمد کا بغض تھا، میں پیچھے رہ گیا، وہ بندے آئے اور آ کے بابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ سرکار آپ نے کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اطاعت تو اس کی جاتی ہے جو ہم سے بات کرے، جاگیے گا، جو ہم سے کچھ کہے ہمارے ساتھ بولے بابا جی، اطاعت تو اسی کی جائے گی نا، تو اللہ ہم سے بولتا نہیں بھائی، جاگیے گا، اللہ ہم سے بولتا نہیں، اللہ ہم سے بات کرتا ہی نہیں۔ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہی نہیں تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ بس یہاں تک میں تمہید کہنا چاہتا تھا۔ اب میں پہلا جملہ کہوں تو جتنے بندے بیٹھے ہو میرے لیے لاکھوں سے زیادہ ہو، نیاز حسین بے نیازی نہ کیجیے گا۔ جب آگے کہنے لگے کہ جب اللہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا تو پھر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو کیسے کریں، کہ فوراً جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کے قدموں پہ اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ علامت رہا، بہت شکریہ آپ جی، میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اور ایک جملہ میں اور پڑھ کیونکہ وقت بہت کم۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے تب تک
وہ کوئی بھی عمل اللہ والا کر رہا ہو تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اس سے زیادہ میں اور آسان نہیں کر سکتا. جب تک بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے اس وقت تک جو بندہ بھی کوئی اللہ والا عمل کر رہا ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پہ بندہ نماز پڑھے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا. میں جاگیے گا نیاز حسین, آپ کے اور میرے صادق مولا کا ایک شاگرد ابو بصیر, انتہائی توجہ آخری جملہ فضائل کا. آپ کے اور میرے صادق مولا کا ایک شاگرد ابو بصیر, وہ مولا کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سرکار اللہ کی اطاعت میں ہی ہم روزے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہاں یہ جو تفسیر آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اگر اللہ کی اطاعت نہیں تو پھر عمل قبول نہیں, تو سرکار کیسے پتہ چلے گا کہ جو نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے؟ جاگیے نیاز حسین, کیسے پتہ چلے گا کہ جو نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بھائی توجہ, جب کہا نا کیسے پتہ چلے گا تو آپ کو میرے صادق مولا نے آواز دے کے کہا ایک کلیہ بتا دیتا ہوں ابو بصیر, وہ کلیہ آزما لینا تمہیں پتہ چل جائے گا کون اللہ کی نماز پڑھتا ہے, کون شیطان کی عبادت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے, تو پھر جو اللہ کی اطاعت نہیں کر کے نماز پڑھتا ہے پھر وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. تو مولا نے کہا کہ ایک کلیہ بتانے لگا ہوں, اسی سے پتہ چل جائے گا کون اللہ کی عبادت کرتا ہے کون شیطان کی عبادت کرتا ہے. ابو بصیر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا کون سا کلیہ ہے؟ اب میں دیکھنے جا رہا ہوں کتنے بندے ہیں جو علی شہنشاہ کو مانتے ہیں اور کتنے سوچتے ہیں علی کی عزت کی قسم ہے یہ کہنا تھا. آپ کے اور میرے صادق مولا نے آواز دے کے کہا ابو بصیر کل اتنا کام کرنا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ نا تو نماز پڑھ کے سب سے پہلے مسجد کے باہر آ کے کھڑے ہو جانا, گھر نہ جانا, اور جیسے جیسے نمازی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے ان کے سامنے میرے دادے علی کی ولایت پیش کرنا, قبول کر لے وہ اللہ کی پڑھتا ہے, جو رد کر دے وہ شیطان کی پڑھتا ہے. علامت علامت کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ یار کیا جو قبول کر لے وہ اللہ کی پڑھتا ہے, جو رد کر دے وہ شیطان. بس اتنا ہی فضائل کافی ہے. ایک جملہ تو برکن مصائب کا پڑھنا چاہتا, کہ فضائل جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے. تو دو جملے رونے کے لیے, اللہ کرے ہر بندہ عبادت کر لے. بابا جی میں اس آقا زادی کے دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں جو حسین کی 4 سال کی بطول ہے. بے ادب میں نہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک میں ادب کی حد میں رہوں وہاں تک ادب میں رہ کے میں بات پہنچا دوں. عزادار بیٹھے ہو, ہر بندے کو پتہ ہے کون ہے حسین 4 سال کی بطول. ماتمی بیٹھے ہو, عزادار بیٹھے ہو. یہ مصائب پہنچانے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جو عزادار بیٹھے ہو نا, کبھی بھی ماتم پہ کمپرومائز نہ کرنا, کبھی ماتم نہ چھوڑنا. میں تاریخ نہیں پڑھ سکتا, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کربلا میں سب سے پہلا ماتم کس نے کیا ہے. اجرکم من اللہ یاسین. پتہ ہے کربلا میں سب سے پہلا ماتم کس نے کیا ہے؟ کربلا میں سب سے پہلا ماتم حسین بادشاہ کی 4 سال کی بطول نے اس وقت کیا کہ جب بی بی نے اپنے بابے کا لاشا 9 حصوں میں تقسیم ہوئے تھے. یا حسین, یا حسین, سلامت رہیں. پھر سال کی بطول نے کیا. اور بابا جی یہ ماتم ایسے نہیں رکا. عزادار بیٹھے ہو, بتاؤ یہ ماتم کیسے رکا؟ جب بی بی نے ماتم کیا نا تو شمر نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ماتم روک. حسین کی بیٹی نہیں رکی. اور عزاداروں جب نہیں رکی نا, اب ہائے آپ کے اپنے مقدر ہیں, لیکن ایک بار میری طرف دیکھیں گے تو گھر جا کے بھی عبادت کریں گے.
علی کی عزت کی قسم ہے، جب حسین کی 4 سال کی بطول ماتم سے نہیں رکی تو اس نے حسین کی بطول کے یوں ہاتھ باندھ دی، یا حسین یا سیدہ، اور ہاتھ باندھ کے بڑی جلدی کر رہا ہوں، اس اونٹ پہ بٹھا دیا جس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، اور سواری نہ کرنے والے اونٹ پہ بٹھانے کے بعد اس نے عزادارو اپنے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا۔ اب میرے پاس یہ وقت بھی نہیں کہ میں تازیانہ سمجھاؤں گی یہ تازیانہ ہوتا کیا ہے، لیکن اتنا میں آسان کر دیتا ہوں کہ بابا جی یہ تازیانہ کوئی عام نہیں تھا، یہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اپنے ہاتھ میں